سورہ کوثر سورہ کوثر کا تعارف۔ مقام نزول علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھیں۔ جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس ماں، اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نماز۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر۔ جی ہاں، ایک روزہ محرم میں رکھیں اور 1 مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں۔ آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی اور بالخصوص عاشورہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ There are 3 types of signs of قیامت۔ نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی اور ختم بھی ہوئی۔ دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی، اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے۔ جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسے وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے۔ آج کی پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی
موجود ہے. میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام ہے. ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی. پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے. تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے. تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی. چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے. اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی. اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے. اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا. اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے. تو اسٹارٹ لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں. ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں. اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے. پھر جو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے. ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا. مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی. بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ. جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا. یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی. یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا. اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے. اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں اور تجھے بہت سا مال دوں. وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑا. کئی بار اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا. پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی. یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا. اللہ، آپ نے نام نہیں بتایا. امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ
ساتھ غضب اور انتقام کی کارروائی۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچے، تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین علی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آیا۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دیں، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جا سفر کا سامان باندھا جا رہا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ۔ آنکھیں اشکبار تھی وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لیں۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیں۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام علی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار کیا۔
ناظرین اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہیں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے تھے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے، تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جانا۔ بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور اب کیا ناظرین، اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے، اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا، اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اترے اور پانی سے دور رہے، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں۔ حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہوا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 70,000 پڑھنا ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں۔ حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے، تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں، آپ نے سنا تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا، تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا، آپ نے دل ہی دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، آپ نے اس کو بتایا نہیں، کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ میں نے ماں کو جنت دیکھا۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی، اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتہ چل گیا۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 70,000 بار کلمہ پاک میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو۔ فضول باتیں یار، موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں، واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے، تسبیح ہاتھ میں لے کتنی بار ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، 100 بار پورا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کبھی کہنا یار چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ 70,000، اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے، تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھیں۔ پھر اللہ کا توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔
چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا۔
ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی۔ آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے، آپ مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ۔ اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا ثمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، ہائے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں، سبحان اللہ۔ اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت بایزید بستامی کا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا۔ رات سوئے، خواب میں پھر یہ آواز آئی، بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو۔ پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں؟ کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی، اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو، مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں۔ اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام۔ آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ۔ اب سارے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میلہ، سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس نے تقریر کرنی تھی، مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا، وہ کپ کپانے لگا، وہ لرزنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے، تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا، اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو بایزید بستامی تو ولیوں کے سردار تھے، آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے، 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بستامی سے۔ حضرت بایزید بستامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے۔ حضرت بایزید بستامی نے اسے سوال کیا، تم نے کر لیے سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ آیت ہے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟
فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا. اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام. اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں. بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آیا نا پھر کر لوں گا. اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک. کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہے. اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائے تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں. اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے. بھول ہے تمہاری. حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، حج میں سستی نہیں. حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے. لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا، اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا. ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے. کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض پڑھنا پڑے گا نا. بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں. حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف بھی اور ہے. عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو. اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں. تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں. اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائے تو زکوٰۃ دے. پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا. بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو. بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا. دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو. بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے.
دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے، کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو تو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے، اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے، اب حدیث سن لو۔ احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہے۔ جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ ہمیں کرنا پتہ کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے، تو یہ بات نہ کریں، بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کریں۔ کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے، اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائیں، اب کوئی اور بات نہ کریں، اس کا آخری جملہ نکل چکا ہے نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کر دی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب کر۔ کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے۔ روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں، آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا، آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا، مجھے جواب مت دینا۔ تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں، آخری زبان پر کلمہ پاک ہو، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ کتنی فضیلتیں سن لی، افضل الذکر کہا گیا اس کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا، ہاں زبان بھاری ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے، سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پیٹ میں درد ہو زیادہ
بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کرے. کیا جملہ کہہ گئے، کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے. عادت ہوگی تو نکلے گا نا. عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، کئی دن گزر جاتے ہیں. ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے. پڑھتے ہی نہیں ہیں. درود پاک کب کب کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. سبحان اللہ. ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے. یعنی کون سی پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے. اگر یہ کہے کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا. وہ ٹائم آ گیا. دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ. اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا. پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا. جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے دیے، پیسے نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دوں، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے. 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا، پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے آیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے. اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی، کوئی بھی آگے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے. اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا. تو حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے،
سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے, مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے, بڑا امپورٹنٹ, بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا. باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا. اب وزیر تھا تو عاشق رسول, فوراً اندر بلایا تو فرمائیے کیا پیغام ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے, آپ میرا قرضہ ادا کر دیں. تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے, لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے. کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا, آقا نے نشانی بھی بتائی ہے. کہا بتائیے نشانی کیا ہے. کہا نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے, آپ کے رب کو معلوم ہے. وزیر تو جھوم اٹھا نا, اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے. کہتا مرحبا یا رسول اللہ. اپنے کمرے میں گیا, واپس آیا, 3000 دینار نہیں وہ 9000 دینار لے کر آیا. کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم, آقا کا حکم سر آنکھوں پر, لبیک یا رسول اللہ, یہ لیجئے. دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا, اتنی پیاری خوشخبری سنائی, یہ اس کا تحفہ ہے. تیسرے 3000 لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں. اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا, آپ نے کہیں اور نہیں جانا, مجھے خدمت کا موقع دینا ہے. اللہ اکبر, یہ دیوانہ تو خوش. اب پہنچ گیا عدالت میں. اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں, ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا, آ کر کہے گا پیسے ویسے ہے نہیں, جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. یہ تو گیا, جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے. کہ جج صاحب یہ لیجئے, میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے. جج نے کہا ٹھہرو, یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے. تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں, تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں, کھانے کو پیسے نہیں, 3000 دینار لے کر آ گئے. اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں, بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں. اچھا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے سنو. وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے, اپنے چیمبر میں, اپنے کمرے میں چلے گئے. عدالت لگی بھی ہے, تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا. اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے, ایسا کرم اس پر ہوا ہے, میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا, قلم اور کاغذ لائیے, میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتے ہیں جج صاحب اور تھوڑے پیسے تو واپس لے لو. اب اپنے پیسے تو واپس لے لو, میں نے کیا کرنا ہے, قرضہ ہی معاف ہو گیا. تو جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں, اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے, یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے, صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے, اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے. تو یہ درود پاک ہے, یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا, بس نظر پڑنے کی دیر ہے, توجہ ہونے کی دیر ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, بس تو نظر چاہیے, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. ہمیں وہ نظر درکار ہے, اور وہ نظر کیسے ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو, نبی پاک کی رضا والے کام ہو. پھر دیکھیں آقا جب نگاہ عنایت فرماتے ہیں, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں دیتے ہیں, بیماری ہے, قرضہ ہے, پریشانی ہے, جناب گھر پہ بڑے مسائل ہیں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے. سنو بریلی کے تاجدار سب باتوں کا سولوشن کیا دے رہے ہیں, حل کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, 100 بل 1000 کج. کہتے گتھی بن گئی ہے نا زندگی, ایسا لگتا ہے گتھی ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کون سا سرا پکڑوں, کیسے مسائل حل کروں. ایک مسئلہ حل کرتا ہوں, دوسرا کھڑا, دوسرا حل کرتا ہوں, تیسرا. امام عشق و محبت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے.
ایک نظر پڑنی ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے. تو درود پاک پکڑ لو اس کو، کمال کا وظیفہ، پکڑ لو اس کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو. پھر دیکھو کیسے نگاہ کر رحمت ہوتی ہے. ہمیں کسی سے کیوں مانگنا ہے؟ منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں. کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی ہے، کوئی اب پر کیوں ترس جتائے یار، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا. ہے اعلیٰ حضرت کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ارے کیوں مانگے دنیا والوں سے، کیوں جائیں دنیا والوں کے پاس، میرے آقا وہ ہے جن کے در سے تاجدار پلتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. ارے آقا کا در جب موجود ہے تو دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اور وہ بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے یہ در دکھایا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. تو ہمیں دنیا والوں سے زندگی بھر ایک اصول بنا لو اپنا، خودداری ہونی چاہیے. ہاں خوددار کو غیب سے عطا کیا جاتا. اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے بانٹنے والا بنانا، مجھے دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا. پھر دیکھو تمہاری عزت بھی بڑھتی ہے، تمہاری روزی میں بھی برکت ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. درود پاک پڑھتے رہیے، جھولیاں بھری جائیں.